جو بہت امپورٹنٹ آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے کہ جو امریکی وفد تھا اس کے پراپر مائنڈ سیٹ کے ساتھ پاکستان بھیجا گیا تھا، تو اسی پر میں ڈاکٹر جمیل احمد صاحب کا بھی پوائنٹ لینا چاہوں گی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کہیے گا کہ جیسا کہ عبداللہ حمید گل صاحب نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جو وفد پاکستان بھیجا ہے مکمل مائنڈ سیٹ پراپر تھنکنگ کے ساتھ بھیجا ہے جو کہ ان کو پولیٹیکلی ان کو فائدہ پہنچائے گا، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ملک کا یہ حق ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی یہ حق ہے کہ وہ وہی مینڈیٹ دے کے بھیجیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ملک کو فائدہ پہنچائے گا۔ اور ایرانین بھی جب ان کے رہبر نے ان کو یہاں بھیجا تو انہوں نے بھی اسی لیے بھیجا، اور انہوں نے اناؤنس بھی کر دیا ان کے پریزیڈنٹ نے، پشکیان صاحب نے، کہ ہم اپنے انٹرسٹ، اپنے عوام کا انٹرسٹ جو ہے ملوز خاطر رکھیں گے۔ یہ تو ایک بیسک پرنسپل ہے، بنیادی بات ہے۔ لیکن جب بیٹھتے ہیں، جب اجلاس ہوتا ہے، جب میٹنگ ہوتی ہے، تو اس میں ظاہر ہے چیزیں مزید نمایاں ہوتی ہیں، اس کے خد و خال نمایاں ہوتے ہیں۔ اور جب خد و خال نمایاں ہوتے ہیں اور اس میں جتنی امپاورمنٹ ملی ہے جس فریق کے گروپ کو، اس صورت میں جے ڈی وینس کو، اور دوسری سائٹ پر اسپیکر صاحب جو ایران کے ہیں، باقر کالباف صاحب، تو وہ جتنی ان کی مینڈیٹ ہے اس کے مطابق بات ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ کنسلٹیشن میں چلے جاتے ہیں۔ میں بھی اس چیز کو، جیسے کہ آپ کو میں پہلے سیگمنٹ میں بیان کر رہا تھا، کہ اس میں کوئی ڈیڈ اینڈ کا کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوا۔ اس میں ایک پوائنٹ سب سے زیادہ اس میں گرم رہا، اور وہ تھا افزودگی کا۔ تو اس کی وجہ سے مینڈیٹ ہی نہیں تھا، اور افزودگی کے بارے میں نے بتا دیا کہ اسرائیل اس کو اپنی زندگی اور موت کا سوال سمجھتا ہے۔ یہی بات اسرائیل جے سی پی او کی مخالفت اسرائیل نے کیوں کی تھی، نیتن یاہو نے جے سی پی او کی 2015 میں کیوں کی تھی؟ اور اس سے پہلے جب بیک چینل ڈپلومیسی ہو رہی تھی اوباما کے زمانے میں، اس کی وجہ یہی تھی، وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ جے سی پی او، جو کہ P5+1 یعنی جرمنی کے علاوہ 5 جو ویٹو پاورز ہیں، انہوں نے مل کے بڑی تکودوں کے ساتھ اس نتیجے پہ پہنچایا تھا کہ ایران ایکسیسیبل ہو جائے، ایران جوہری قوت کبھی نہ بن سکے، خاص طور پہ جو اس کا سن سیٹ کلاس تھا 2031 تک جے سی پی او کا۔ لیکن اسرائیلی پریشر میں ڈونلڈ ٹرمپ نے پچھلی مرتبہ آ کے اس کو ختم کر دیا، واک آؤٹ کر گئے ادھر سے۔ اور وہی میرے تجزیے کا ایک محور ہے کہ کیونکہ وہ اسرائیل کے اور نیتن یاہو اس کو اپنی زندگی اور موت کا مسئلہ بنا بیٹھے ہیں، اس لیے اتنی زیادہ اسٹرانگ پوزیشن لی ہے۔ ورنہ اس میں کیا مسئلہ تھا؟ افزودگی کے بارے میں ایران پہلے بھی تیار تھا کہ جو دنیا میں جو ہمارا ساورن حق ہے اس کے مطابق آپ ہمیں سیولین یوز کے لیے کرنے دیں۔ جہاں تک تعلق ہے 240 کلو گرام جو 60% تک افزودگی کر گئے ایرانین، اور وہ بھی ان کا ایک لحاظ سے جب معاہدے میں رہے ہی نہیں جے سی پی او کے، اور جب ڈونلڈ ٹرمپ واک آؤٹ کر گئے تھے تو جو ان کو یہ ٹائم ملا اس میں انہوں نے مزید سینٹری فیوج منگا کے مزید انریچمنٹ کری۔ اس کے لیے وہ یہ تیار تھے کہ اس کے میکینزم بنا لے۔ اور جو اشارے مل رہے تھے کہ ان کی گفت و شنید سے 28 فروری سے پہلے بھی، کہ وہ IAEA کے اس میں دے سکتے تھے، کہ اوور سائٹ میں دے سکتے تھے۔ رشیا کی بھی بات آ رہی تھی، رشیا نے آفر کی تھی، لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے سیگمنٹ میں بتایا، اب جو منظرنامہ نظر آ رہا ہے مجھے، اس منظر نامے میں آگے چل کے اگر اس میں مزید کوئی فائن ٹیوننگ ہوئی، کیونکہ یہی جے ڈی وینس نے اسی پوائنٹ کا ذکر کیا ہے اپنی مختصر گفتگو میں پریس کے سامنے، تو اگر اب جا کے ایسا کوئی منظرنامہ آیا، ایران جب اپنے رہبر سے اور باقی وہاں کے کابرین سے کنسلٹ کر لیتا ہے، جے ڈی وینس کا جہاز جب وہاں اترتا ہے اور فیس ٹو فیس ڈونلڈ ٹرمپ سے اور ان کی باقی ٹیم سے، جس طرح کہ عبداللہ گل صاحب بھی بتا رہے تھے کہ جے ڈی وینس جو ہے وہ اس کے جیلسی بڑی ہو گئی ہے، اس لیے کہ تیسری ٹرم امریکہ کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق تو ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ درست۔ بن نہیں سکتے، اور ریپبلکن کے لیے سب سے اہم کینڈیڈیٹ یہی بنتے ہیں، تو ان کے رائیول گروپ جس میں زیادہ تر اسرائیلی اس کے بینٹ وہ آف مائنڈ پریشر کے بھی ہے۔ زیادہ ہیں، تو وہ پریشر بھی ہے۔ تو بالکل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اگلا مرکز بن سکتا ہے وہ 240 کلو گرام افزودہ ایگزیکٹلی۔ شدہ یورینیم کا۔
کہ جو جس کی اوور سائٹ میں یا جس کے کنٹرول میں ایران راضی ہو سکتا ہے کہ دے دیں، جس طرح کہ ہم ایران کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ ہم اور چاہتے تھے. میں دوبارہ آؤں گی جمیل صاحب کہ پاکستان کس طریقے سے ایک اب عالمی ڈپلومیٹک ہب اسلام آباد بن سکتا ہے، کیونکہ اس تمام تر ایکٹیویٹی نے یہ تو بہرحال پوری دنیا کے سامنے یہ چیز واضح کر دی ہے. میں آؤں گی دوبارہ تاکہ آپ کے بھی جو ایک پورا ایک ایکسپیرینس رہا ہے جمیل صاحب، آپ اس لینس میں سے جواب دے سکیں اس کویسچن کو. لیکن میں چاہوں گی کہ عبداللہ حمید صاحب بھی اس پہ کامنٹ کریں لازمی، کہ جیسے کہ جمیل صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ ڈیفینیٹلی ان 15 نکات میں یہ تو بڑی اہم ہم سمجھتے ہیں کہ کامیابی ہے کہ صرف ایک پہ اب ڈیڈ لاک برقرار ہے. تو کیسے دیکھتے ہیں آپ حمید اللہ صاحب، آپ عبداللہ صاحب کے اوور آل اگر ہم یہاں پر اسلام آباد بطور سفارتی مرکز ابھر کر سامنے آئے ہیں، اور ہم اگر تھوڑا سا اس سینیریو میں میں چاہوں گی کہ یہاں پر آپ اس جو نقطہ ہے اس پہلو کو بھی جو ہے وہ لازمی انالیسس کریں اس پہ، کہ پاکستان کی ہی تو یہ غیر جانبداری تھی کہ جس میں ابھی جو ہم نکات سامنے آ رہے ہیں ایران کی طرف سے بھی، کہ بہت سارے نئے موضوعات بھی گفتگو میں شامل ہوئے ہیں. وہ ایک کوشن، وہ ایک سپیس پرووائڈ کرنا دونوں فریق کو کہ کھل کر وہ دونوں فریق اپنے مطالبات سامنے رکھ سکیں، وہ جو ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے بھی راضی نہ تھے، یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. یعنی کہ عالمی طور پر جو ڈپلومیٹک ہب بن کر اب اسلام آباد سامنے آیا ہے. صاحبہ، پاکستان اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ابھی بھی ہب بن کے آیا ہے اور مستقبل میں بھی رہے گا. پاکستان ان واحد ممالک میں سے ہے جس کا اس میں تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان کے ساتھ ایک بہت اچھے مراسم بھی ہیں اور ایک انفلوئنس بھی کیری کرتا ہے پاکستان. اب آپ دیکھیں کہ اس کے اندر ایک جو نقطہ میرے خیال میں وہ یہاں بیان نہیں کیا گیا، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جے ڈی وینٹس خاموشی سے پی گئے ہیں، اور وہ ہے چائنا کی سفارتکاری. کہ چائنا کی گارنٹی، کیونکہ جہاں چلیں افسودگی یورینیم ہے، ان کے پیسے واپس کرنے ہیں، فروزن اکاؤنٹس جو ہیں وہ انفریز کرنے ہیں، ان کے اوپر سے سینکشن لفٹ کرنی ہے، اب نئے ہرمز ہو گئی، یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن ایک گارنٹی اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور وہ گارنٹی سب سے بڑی ہے کہ اس بات کی کون گارنٹی دے گا کہ مستقبل میں اسرائیل کی جانب سے اور امریکہ کی جانب سے کوئی مشترکہ یا علیحدہ علیحدہ حملے نہیں ہوں گے. اور یہاں بات آتی ہے پاور شیئرنگ کی، یعنی کہ امریکہ اگر یہ گارنٹی کو ایکسپٹ کرتا کہ بس چائنا جو ہے وہ ان کو کہتا کہ جی ٹھیک ہے ہم گارنٹی دیں گے، تو پھر تو چودھری کی گارنٹی وڈے چودھری نے دے دی. دوسرے لفظوں میں تو پھر اپنے سے بڑا چودھری تو امریکہ فی الحال کسی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ایک بڑا اہم پہلو ہے. دوسرا اس کا جو ایک پہلو ہے اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں جب آپس میں ملتے ہیں غبار نکل جاتا ہے، بہت سارے گلے شکوے ہوتے ہیں، شکایات ہوتی ہیں، اور پھر بتایا جاتا ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیے، زیادتی کی، آپ نے ہمارے ساتھ فلانا کام کیا، تو یہ بھی ساری چیزیں آتی ہیں. دیکھیں یہ میری اطلاعات ہے کہ جو جے ڈی وینس تھے وہ چند گھنٹوں کے لیے آئے تھے پاکستان، اور وہ غالباً 3 سے 6 گھنٹے کے لیے آئے تھے، لیکن یہ 21 گھنٹے ان کو رہنا پڑا. وہ رات کو کسی صورت یہاں رکنا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن وہ رات رک کے گئے ہیں. دس مینس کہ وہ دے وانٹ بزنس. اور یہ اب جیسے جمیل صاحب نے بھی بات کہی ہے کہ اب دے ول گو بیک ٹو دیئر ہوم لینڈ، وہاں جا کے مختلف ان کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، امپورٹنٹ ان کے لوگ ہیں، ان کی ملٹری ہائر کمانڈ ہے، ان کے ساتھ بات کریں گے. ایک بات طے ہے کہ اس کے اندر ٹھیک ہے اسرائیل تو ایک سپوائلر ہے ہی ہے، لیکن جیسے میں گزارش کر رہا تھا کہ اسرائیل کی قسمت کا فیصلہ آج کل میں کچھ نہ کچھ سامنے آئے گا، اور لگتا یہی ہے کہ یہ مصیبت ان کے لیے بن جانی ہے، کیونکہ اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہیں وہ کرپشن، رشوت خوری اور دیگر گھناؤنے جرائم میں ملوث ہیں، اور اسرائیل میں جو تباہی آئی ہے، بربادی آئی ہے، آج اس کے اوپر اسرائیلی قوم سراپا احتجاج ہے. دوسری جانب دیکھیں جنگ بندی ہو گئی ہے، امن آ گیا ہے، فی الحال وقتی صحیح لیکن لوگوں کو سکون تو ملا ہے. یہ تھوڑی ہے
کہ منٹ منٹ سائرن بج رہے ہیں اور 15 سیکنڈ کے فاصلے سے وہ بنکر میں زندگی گزار رہے ہیں. جی اسرائیل کے عوام نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ بنکر میں زندگی گزاریں گے. ان کی فوج میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی تھی. آپ دیکھیں نا، ان کے آرمی چیف ایال ضمیر کا یہ کہنا ہے کہ ان کی فوج امپلوژن کا شکار ہو سکتی ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر بہت سارے اور بھی واقعات ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ امریکہ نے جو ان کو ان کے ایسٹس فریز کیے ہیں. پہلے تو بات یہ ہے کہ امریکہ جو ماضی کی تمام جنگیں ہیں وہ لڑتا رہا لوگوں کے پیسوں پہ اور اپنے اتحادیوں کے بل بوتے پر. وہ کبھی کسی سے کہتا تھا پیسے دو، کبھی کوئی عرب دنیا دیتی تھی. لیکن آج عرب دنیا بھی ان سے دوری اختیار کر گئی ہے. آج ان سے نیٹو دوری اختیار کر گیا ہے. آج یورپین یونین ان کے قریب نہیں کھڑی. آج ساؤتھ کوریا اور جاپان جیسے ملک جو ان کے بالکل ان کے اڈے وہاں موجود ہیں، اس کے باوجود انہوں نے صرف ایک ایک شپ دینے سے انکار کر دیا. آپ نے آخر دنیا ایک چینج ہو رہی ہے نا. اس چینجنگ انوائرمنٹ کو سمجھنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس ٹائم پہ وہ اپنے آپ کو ریئلائز کریں کہ وہ اب سول سپر پاور کا سٹیٹس نہیں رکھتے. یہاں دوسری جانب جو ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ چائنا نے اگر کوئی ہتھیار فراہم کیے یا ان کو نیوکلیئر کے حوالے سے کوئی صحیح. عبداللہ حمید گل صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. یہاں پہ آپ کا پوائنٹ آ چکا ہے. سینئر اینکر پرسن طلعت حسین صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. طلعت صاحب بہت شکریہ ہمیں اپنا وقت دینے کا. آپ اس تمام تر ڈیولپمنٹ کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اس سب کے اوپر آپ کا کیا ٹیک ہے، یہ کہیے گا. جی بالکل، ہم یہاں پہ سما کی ٹرانسمیشن جاری ہے اور تجزیے بھی جاری ہیں. امریکہ اور ایران مذاکرات جو کہ پاکستان میزبان کر رہا تھا، پاکستان کی میزبانی میں مکمل ہو چکے ہیں. اس وقت امریکہ کا وقت واپس روانہ ہو چکا ہے اور اس تمام تر ڈیولپمنٹ کے اوپر تجزیے بھی جاری ہیں. تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ اب چونکہ وفد واپس روانہ ہو چکے ہیں، وہاں پر جا کر قیادت سے مشاورت کی جائے گی اور اس کے بعد کوئی نہ کوئی فیصلہ کیا جائے گا. مذاکرات کو فل سٹاپ نہیں لگا ہے، مذاکرات آگے جاری رہیں گے، جو کہ ایک بہت ہی اچھی بات ہے. بہت اچھی بات ہے، بہت امید کی بات ہے. پر امید ہے، اس وقت پوری دنیا پر امید ہے. اور یقینی طور پر جو ایک جسچر ہمیں دیکھنے کو ملا ہے دونوں ممالک کی جانب سے، جیسے کہ جے ڈی وینس کی جو پریسر تھی وہ ہم نے سما کے ناظرین کو سنائی. اس کے بعد جو ایران کی جانب سے بھی بیان دیا گیا تھا ایرانی وزارت خارجہ کی جانب سے، وہ بھی ہم نے سما کے ناظرین کو بتایا. تو ایک ہوپ ہے، ایک امید ہے. اور جیسے کہ ہمارے ساتھ جو معزز پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بھی یہی آراء شامل کر رہے ہیں کہ ایک 47 سال سے جو ایک سٹینڈ سٹل سچویشن رہی ہے وہ ظاہر ہے ایک بہت اچھے مرحلے کی جانب بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو ناظرین، سما کی ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رہے گا. وقت ہوا ہے بریک کا. یہ ہے HBL PSL 11 کا نیو ایرا، جس کا ہر مومنٹ ہے وائرل ہونے والا. ان چھوٹے قدموں میں کل کے خواب چھپے ہیں. پولیو ورکرز کی ہر دستک کا جواب دیں اور ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے محفوظ بنائیں.